اللہ کہتے ہیں نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا، خود فریبی کا شکار ہے۔ عمل بظاہر اچھا ہے، کسی کی امداد کرنا مصیبت کے وقت میں، لیکن نیت اگر دکھلاوے کی، یا نیت اگر اس سے کوئی کام لینے کی، یا نیت اسے کسی وقت میں احسان جتلانے کی، ایسی کوئی نیت ہے تو اس کا عمل عقارت ہے، عمل ضائع ہے، اور اس بری نیت، کام اچھا ہے لیکن اس کے اندر نیت کی خرابی کی وجہ سے وہ گناہ بن گیا۔ کیا کہا میں نے؟ نیکی کا کام بھی کسی کے ساتھ کرے مگر اس کی نیت صحیح ہوگی تو پھر وہ نیکی ہے، اس کی نیکی کام آئے گی۔ اگر نیت خراب ہوگی تو وہ نیکی بھی جو ہے نا وہ بھی عقارت ہوئی۔ لوگوں نے اس روایت کو سن کر غلط مفہوم سمجھا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ کیا مفہوم؟ انما نتائج اعمال الصالحۃ موقوفۃ بالنیات، اصل یوں ہے، نیکی کے عمل میں نیت کی خرابی یہ مراد ہے، گناہ کے عمل میں نیت کی صالحیت یہ مراد نہیں۔ گناہ تو پہلے ہی گناہ ہے۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، جی میری نیت بڑی، تیری نیت کو نہیں تیرے عمل کو دیکھا جائے گا۔ نیت کیا ہے وہ تو چھپی ہے، ہم کیا جانے۔ کام بھی نیکی کا ہو اور اس میں نیت بھی صالح اللہ کی رضا کی ہو، یہ مراد ہے۔ گناہوں میں نیت کی اچھائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں، شریعت میں خوب یاد رکھنا۔ گناہ ہر حال میں گناہ ہے، جس کو شریعت نے روک دیا، جس کام سے روک دیا گیا وہ گناہ ہے۔ آپ اپنی نیت کی وضاحت نہ کریں، سب دیکھ رہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں، اور پھر کسی گناہ کے کام میں شریعت کے خلاف کوئی عمل کرنا آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ ایک چور چوری کرنے کی غرض سے دیوار پھلانگنا چاہتا ہے، یا دیوار میں نقب لگانا چاہتا ہے، نیت کیا ہے؟ چوری، تو بسم اللہ شریف پڑھ کے چڑھتا ہے دیوار پر۔ ایک میخوار شراب کا جام اٹھا کے بسم اللہ وہ پڑھتے ہی کافر ہو جائے گا۔ ارے اللہ کا نام لے کر اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہا، اللہ کا نام لے کر یہ اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا، اسی وقت کافر ہو جائے گا۔ شریعت کے مسائل سمجھو۔ اب وہ کہے میری نیت بہت اچھی تھی، میں چوری کے مال سے غرباء کی امداد کرنا چاہتا تھا۔ بھئی کب شریعت نے کہا چوری کر کے غریبوں کی مدد کرو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ خود پاک ہے، پاک مال ہی قبول کرتا ہے، بس اس کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا۔ اب جوئے میں پیسے جیت کر کہو میں اب صدقہ کر دوں، بنیاد ہی گناہ،
بنیاد ہی میں گناہ ہے تو آگے اس کا کوئی تصور نہیں کہ تم صدقہ کرو اور اللہ اسے قبول کرے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل کام کیا ہے؟ میں عرض کر رہا، شریعت کا اتباع۔ شریعت کس کی ہے؟ قانون اللہ کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام تک بہت سی نصیحتیں فرمائیں۔ کیا یہ بھی فرمایا کہ میرے یوم میلاد کو عید منانا؟ کسی نے کہا کہیں پر آپ نے، صحابہ نے کیا؟ ان سے بڑھ کر رسول اللہ کا سچا عاشق، یہ عاشق ہے، محب، عاشق بھی نہیں، ہم کہتے ہیں محب۔ عاشق کہتے ہیں محبت کی زبان میں اس کو عاشق کہتے ہیں، لیکن عشق کا لفظ بھی عربی زبان کا ہے، محبت بھی عربی زبان کا ہے، لیکن پورے قرآن میں کہیں آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا۔ محبت ملے گا۔ القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے نومولود بچے ہیں، سب کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ یہ اسی محبت کا تقاضا تھا کہ فرعون کے ہاتھوں قتل ہونے سے اللہ نے بچائے رکھا۔ اللہ ہے کرتا دھرتا، اپنی مخلوق میں جیسے چاہے کرے، مالک۔ القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی۔ قرآن حکیم، قل ان کنتم تحبون اللہ، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یہ ہوگا۔ میرے محبوب ان سے کہو اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو نا، دعویٰ کرتے ہو ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ نہیں مانتا۔ اللہ کب مانے گا؟ جب میری اتباع کرو گے۔ فاتبعونی مضمون ہے قرآن پاک کا، توجہ سے سمجھے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب ان سے کہیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم دعوے دار ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کائنات کا محبوب حقیقی ہے، تو بندوں کا کام ہے اس کے محب بن کر رہیں، لیکن محب ہونا کب ثابت ہوگا؟ فاتبعونی۔ محبت کا ثبوت سب سے بڑی دلیل رسول اللہ فرما رہے ہیں ان سے کہہ دو رسول اللہ کی اتباع کرے، فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اتباع کس کام میں ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اطاعت ہوتی ہے احکام میں اور افکار میں، اتباع ہوتی ہے اعمال میں۔ میرے اعمال کی کاپی کرو، میرے اعمال کو اپناؤ، میری مبارک سنت کا اتباع کرو۔ احکام اللہ سے لو، کتاب اللہ میں ہے، ان پر عمل کرنے کا طریقہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لو۔
کیسے اس حکم پہ چلنا ہے، یہاں سے لو، یہ ہے دین۔ وہ کتاب اللہ ہے، یہ سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری وقت میں جو ہدایات امت کو دیں ان میں یہ بھی تھا ترکت فیکم امرین، سنو رے میں تمہارے اندر دو چیزیں بڑی اہم چھوڑ کے جا رہا، لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، ان کے مطابق چلو گے، کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ میلاد النبی عید منانا سنت ہے؟ لاؤ ثبوت لاؤ، یہ رسول اللہ کی شریعت سے بغاوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی سنت سے بغاوت ہے۔ گھر سے بنائے ہوئے من گڑت ثبوت نہیں، سنت سے دلیل لاؤ۔ لم یثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کوئی ثبوت نبی علیہ السلام سے موجود نہیں۔ صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، سلف صالحین نے، ارے کہیں بھی موجود نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ عیسائیوں سے۔ پچھلے اجلاسوں میں دلائل سے واضح کر چکا ہوں، عیسائیوں نے بھی ایک مدت مدیدہ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 1100 برس کے بعد یہ عید ایجاد کی۔ عیسائیوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میری ولادت کے دن کو عید بناؤ۔ کہو لاؤ دلیل لاؤ، کسی مستحکم ثبوت سے بتلاؤ۔